بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے بہت سے اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والے انٹرویوز نہیں پڑھے۔ ان کے مطابق میرا تعلق بہاولپور کے ایک خاصے معزز گھرانے سے ہے، جہاں میرے ٹھیکیداری وغیرہ کرتے تھے۔ چھوٹی موٹی سڑکیں اور چھوٹے موٹے پل وغیرہ تعمیر کرنے کے ٹھیکے لیا کرتے تھے۔ شوٹنگ دیکھنے لاہور آئی تھی، جہاں ایک فلم کے سیٹ پر آفاق صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً اپنی اگلی فلم میں کام کرنے کی پیشکش کر دی وغیرہ وغیرہ۔ او ہاں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس قسم کا تمہارا کوئی انٹرویو پڑھا تھا اور تصویریں بھی دیکھی تھیں، لیکن ظاہر ہے تم پر زبردست طمع چڑھا ہوا تھا اور تحریر میں بھی مجھے گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ تم لالی ہو۔ بہرحال پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں اس میدان میں پہلے ہی موجود ہوں، لیکن مجھے یہاں کے آداب معلوم ہیں۔ زمانے نے ہی بہت کچھ نہیں سیکھا، ہم نے بھی سیکھا ہے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ فوراً بولی۔ پھر اس نے اپنے مخصوص ادائے بے نیازی سے بالوں کو جھٹکا دیا۔ میں محسوس کر رہی تھی شو بزنس کے تقاضوں کے مطابق میں بھی کہتی رہوں، اور میں نے خواہ اپنا کیسا بھی امیج بنا لیا ہو، دوسری اداکاراؤں کی طرح اپنی اصلیت بے نقاب ہو جانے کے اندیشے سے خوفزدہ نہیں رہتی۔ انڈسٹری کے لوگوں تک کی کہانی تو معلوم ہی ہے، اگر سب لوگوں کو سب معلوم ہو جائے تب بھی مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں ہے۔ میں نے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیا ہے، مجھے اندازہ ہو چکا ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی اور آفاق کی بات پر تو اتنی دیر بکواس کر لی، کام کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ دراصل ہم ایک زمانے کے بعد ملے ہیں، نہ جانے کتنے انقلاب سے گزر کر آج پھر ایک دوسرے کے سامنے آ بیٹھے ہیں۔ جانے اس میں تقدیر کی کتنی مصلحت ہے، مانا کہ ہم دونوں کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اتنے برسوں کی رویداد کے لیے اگر ہم نے چند منٹ ضائع کر ہی لیے تو کیا ہوا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے کہا۔ مجھے تو آفاق کا خیال آ گیا تھا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم نہ جانے کن بکھیڑوں میں پڑ گئے۔ ویسے بائی دی وے بڑا سوز اور گہرائی آ گئی ہے تمہارے لہجے میں، ذات میں بھی آ گئی ہے، لیکن وہ ابھی تم محسوس نہیں کر سکو گے۔ وہ انہی مخمور سی آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ویسے بائی دی وے تم واقعی بڑے ٹھیک ٹھاک کاروباری آدمی ہو گئے ہو۔ دفتر میں بیٹھتا ہوں تو کاروبار خود بخود ہی مجھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، دفتر سے اٹھنے کے بعد میں کاروبار کو بھول جاتا ہوں، بشرطے کہ کوئی ایمرجنسی نہ آن پڑے۔ تمہیں میرے بارے میں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں کتنا سوشل آدمی ہوں، مختلف سماجی حلقوں سے کیسے مراسم ہے میرے۔ ہاں، کچھ اڑتی سی خبریں سنی تھی، وہ مبہم سے لہجے میں بولی۔ میں نے فی الحال اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، کام کی بات شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہم آفاق کی وہ دونوں فلمیں نئے سرے سے بنا رہے ہیں جو مظفر رشید کی موت اور پھر آفاق کے حالات کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھیں۔ ان میں سے چند ریلیں اگرچہ اب بھی جزوی طور پر استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ فلمیں نئے سرے سے ہی بنائی جائیں۔ دونوں کی ہیروئن ظاہر ہے تم ہی ہوگی۔ تمہارا معاوضہ آج کل کیا جا رہا ہے؟ معاوضہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، لیکن تم معاوضے کی بات چھوڑو۔ وہ بے پرواہی سے سر جھٹک کر بولی، تمہارے ذہن میں اب بھی اسی لالی کا تصور ہے جو پیسے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت جوں بڑھتی جاتی ہے تو اس کی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے، لیکن مجھ میں ایک عجیب انقلاب آیا ہے۔ میں یہ احمقانہ دعویٰ نہیں کروں گی کہ مجھ میں دولت کی طلب ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اب کچھ قرار سا آ گیا ہے، اطمینان سا ہو گیا ہے کہ دولت اپنی دسترس میں ہے، رفتہ رفتہ آ ہی جائے گی۔ جس زمانے کا تصور تمہارے ذہن میں ہے، اس زمانے میں تو پیسہ ایک خواب تھا، اس لیے اس کی ہوس زیادہ تھی، اسی لیے ہم اس پر بھوکے کتوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ اس کی خاطر روح، جسم، جذبوں، انا گردی کے ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب حالت اتنی بری نہیں رہی۔ دوسروں کے ساتھ تو میں اب بھی پیسوں کے معاملے میں بڑی بد لحاظ ہوں، لیکن اب تمہارا اور آفاق کا معاملہ ظاہر ہے بہت مختلف ہے۔ تم جو بھی رقم کنٹریکٹ میں لکھ دو گے، میں اس پر آنکھ بند کر کے سائن کر دوں گی۔ اگر کچھ بھی نہیں دو گے تب بھی کام کروں گی اور شاید ہمیشہ کرتی رہوں، خواہ میری مصروفیات کتنی ہی بڑھ جائیں۔ تمہاری ذات میں تو واقعی انقلاب آ گیا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں
اس کی مخلصانہ پیشکش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بڑے آسودہ سے انداز میں مسکرا دی۔ لیکن ہم تمہاری اس پیشکش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم نے اب تک زیادہ سے زیادہ رقم کا جو کنٹریکٹ سائن کیا ہے، ہم تمہیں اس سے 10,000 زیادہ دیں گے، کیونکہ ہم یہاں ایک بڑا کاروباری ادارہ قائم کر رہے ہیں، دوستوں کے تعاون سے چلنے والا کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ گزارش اتنی سی ہے کہ دوستی میں ہمارے کام کو دوسروں کے کام پر تھوڑی سی ترجیح دینا، اگر کبھی معاہدوں سے ہٹ کر بھی کچھ تعاون کرنا پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ یہ تو وقت بتائے گا میں تمہیں اور تمہارے ادارے کو کتنی ترجیح دیتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ کہانی تو دونوں فلموں کی تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے تم دونوں فلمیں آدھی سے زیادہ مکمل کر چکی تھی، اس لیے اپنے کردار وغیرہ کے بارے میں تمہیں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں میرا خیال ہے تم ابھی اور اسی وقت کنٹریکٹ سائن کر سکتی ہو۔ میں نے کہا۔ ظاہر ہے اس نے کندھے اچکائے، اس کے لیے مجھے کوئی سوچ بچار تو کرنی نہیں ہے۔ بہت خوب، میں نے کہا۔ ہم اس نئے ادارے کی فلم میکنگ کا آغاز انہی 2 فلموں سے کر رہے ہیں۔ ویسے میری کوشش ہوگی کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک فلم پر ہی توجہ دیں اور اسے مختصر ترین مدت میں مکمل کر کے ایک ریکارڈ قائم کریں، اور اس کے بعد اسی رفتار سے دوسری فلم مکمل کرنے میں جت جائیں۔ میں بہت تیز رفتاری سے کام کرنے کا عادی ہوں۔ یہ تو محض ابتدا ہے جو میں تمہیں اتنے آرام سے بیٹھا نظر آ رہا ہوں۔ جب کام کا آغاز ہو جائے تب تم مجھے اتنی باتیں کرتے نہیں دیکھو گی، اور جب میرے ساتھی میری منشا کے مطابق کام کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر میں تمہیں یہاں شاذ و نادر ہی نظر آیا کروں گا۔ مجھے اپنے دوسرے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جن سے مجھے اصل آمدنی ہوتی ہے۔ پھر میں نے انٹرکام پر آفاق کا نمبر دیا۔ وہ گویا منتظر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً دوسری طرف سے ریسیور اٹھایا۔ آفاق، ستارہ سے میری بات ہو گئی ہے، آ کر دونوں فلموں کے کنٹریکٹ تیار کر لو اور ستارہ سے سائن کرا لو۔ میں نے کہا۔ بہت بہتر، اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ چند لمحے بعد وہ 2 فارم لیے ہوئے میرے کیبن میں آ گیا۔ نہایت خوشگوار ماحول میں گپ شپ کے دوران فارم بھرے گئے اور ستارہ نے واقعی اندراجات پر ایک نظر ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی اور سائن کر دیے۔ خدا ہم سب کو یہ آغاز مبارک کرے۔ میں نے خود ہی اپنے آپ کو دعا دی۔ آمین، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ اب میں چلتی ہوں، ستارہ گھڑی دے کر اٹھتے ہوئے بولی۔ ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے خدا حافظ کہہ دیا اور وہ رخصت ہو گئی۔ کمرے میں ایک مخصوص مہک باقی رہ گئی جو دیر تک اس کی یاد دلاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد آفاق محتاط لہجے میں بولا، سر، آپ ستارہ کو کس زمانے سے جانتے ہیں؟ جب تم نے اسے دریافت کیا؟ اس سے بس ذرا پہلے سے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جن گلی کوچوں میں تمہارا آنا جانا رہا ہے وہاں سے تھوڑا بہت گزر ہمارا بھی رہا ہے۔ اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، اب تم جلد از جلد باقی کاسٹ مکمل کر لو تاکہ اس کے بعد شوٹنگ کا شیڈول تیار کیا جا سکے۔ تمہارے اندازے کے مطابق کاسٹنگ کا کام کب تک مکمل ہو جائے گا؟ 1 ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 10 دن میں، آفاق نے جواب دیا۔ ویسے تو تم جو مناسب سمجھو وہی کرنا، لیکن اگر ہو سکے تو صرف ہیرو کے معاملے میں مجھ سے مشورہ کر لینا۔ تمہارے ذہن میں کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہماری کہانیوں کے لحاظ سے تو مظفر رشید ہی موزوں ترین آدمی تھا، اور اس وقت انڈسٹری میں مجھے اس کا کوئی متبادل نظر نہیں آتا۔ ایک نوجوان ہے جو فی الحال ثانوی کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر اسے مسلسل کئی چانس ملے تو شاید وہ مظفر رشید کی جگہ لینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن فی الحال ہم اس پر رسک نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے بارے میں اس طرح پر اعتماد نہیں ہوں جس طرح میں کسی نئے یا چھوٹے اداکار کو بڑے سے بڑے رول میں کاسٹ کرتے وقت ہوتا ہوں۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے مختلف الفاظ میں سوال دہرایا۔ اگر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت سلمان صحیح ٹاپ پر ہے، لیکن اسے ڈائریکٹروں اور فلم سازوں نے عجیب ڈگر پر ڈال دیا ہے۔ سوائے بے غیرتی مار داڑ کے اس سے کوئی کام ہی نہیں لیتے۔ حالانکہ وہ بہت اچھا ایکٹر ہے، بہت ایکسپریشن ہے اس کے پاس، بشرطے کہ کوئی اس سے کام لے۔ ٹائپ ہیرو بنا دیا گیا ہے اسے۔ میں
میں اسے کاسٹ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ مار داڑ ہماری فلم میں بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ایکٹنگ اور ایکسپریشن بھی زبردست مواقع موجود ہیں۔ میرا خیال ہے سلمان شاہی خود بھی یہ تبدیلی کو پسند کرے گا۔ ٹھیک ہے، تم اسے کاسٹ کر لو، میں نے کہا۔ وہ میری ایک تجویز تھی، حتمی فیصلہ بہرحال تمہارا ہی ہوگا۔ فلم مہندی کی جو کہانی تم نے مجھے سنائی ہے اور جو میں نے دیکھی ہے، اس کے لیے تو سلمان شاہی مجھے مناسب محسوس ہوتا ہے۔ البتہ دوسری فلم چانن ویڑے دا آنگن کا اجالا کے لیے میں راشد کو بہت موزوں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی میں نے ایک دو فلمیں اور بہت سی تصویریں دیکھی ہیں۔ بڑا جاندار ایکٹر ہے، اور پھر اردو پنجابی دونوں ہی فلموں میں بڑی مارکیٹ ہے اس کی۔ اس کا مطلب ہے ان معاملات پر اچھی خاصی گہری نظر ہے آپ کی۔ آفاق بغور میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ آپ اتنے لا علم معلوم نہیں ہوتے جتنے نظر آتے ہیں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، خود میرے ذہن میں یہی آیا تھا۔ خصوصاً ستارہ کے ساتھ راشد کی جوڑی بہت جچے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راشد بہت ہی لا ابالی، غیر سنجیدہ، اپنے کیریئر کے معاملے میں قطعی بے پرواہ آدمی ہے۔ شاہی کے پاس حالانکہ اس سے زیادہ فلمیں ہیں، مگر وہ اپنے میں بڑی باقاعدگی رکھتا ہے، اپنے دیے ہوئے شیڈول کی حتی الامکان پابندی کرتا ہے، جبکہ راشد کا یہ عالم ہے کہ سیٹ پر کام کرتے کرتے کہے گا کہ میں ذرا باہر سگریٹ پینے جا رہا ہوں۔ سب لوگ سیٹ پر بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہ جائیں گے، اور اگلے روز مختلف ذرائع سے پتہ چلے گا کہ وہ تو کسی حسین ساتھی کے ہمراہ مری کے کسی ہوٹل میں پڑا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اسے کاسٹ کیا ہوا ہے، ان میں سے بیشتر سر پر ہاتھ رکھے رو رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر اس کا یہی عالم رہا تو قسمت کب تک اس کا ساتھ دے گی؟ تم اس سے صرف کنٹریکٹ سائن کروا لو، اس کی پابندی کروانا میرا کام ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ تم اسے فلم کے لیے موضوع محسوس کرو۔ موضوع نہیں، وہ موضوع ترین رہے گا، آفاق نے کہا۔ بس تو پھر تم اسے سائن کر کے باقی کاسٹ بھی مکمل کر لو اور کام شروع کرنے کے انتظامات کر لو۔ میں اب فلم کی مہورت پر ہی آؤں گا، میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ مہورت بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے اور پبلسٹی کے پہلو کو نظر انداز مت کرنا۔ میں اس دوران چند روز کے لیے کراچی ہو آؤں گا، مجھے وہاں اپنے چند کاروباری معاملات کا جائزہ لینا ہے۔ یہاں تمہیں کسی معاملے میں فکر مند یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دو آدمی جن کی موجودگی کو کوئی محسوس نہیں کر سکے گا، ہر وقت اس آفس کے آس پاس موجود رہیں گے۔ قانونی معاملات کے لیے میرا وکیل موجود ہے۔ مالی معاملات کی صورت یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے موجود ہیں جس میں تمہارے سائن چلیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہنگامی طور پر رقم کی ضرورت پڑے تو تم میرے مال والے آفس میں جنرل مینیجر کو فون کر کے منگوا سکتے ہو۔ کسی بہت ہی اہم معاملے میں میری ضرورت ہو تو اسی جنرل مینیجر سے میرا کوئی نہ کوئی نمبر لے سکتے ہو۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کس وقت کہاں موجود ہوں اور کوئی مسئلہ؟ آفاق نے ایک لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میرے خیال میں اب اور کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ بس تو پھر مجھے اجازت۔ میں نے اٹھ کر ریک سے اپنا بریف کیس اٹھاتے ہوئے کہا، میں یہیں سے سیدھا ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ کراچی ایئرپورٹ پر صرف شفیع شاہ ہی نہیں بلکہ سیٹھ رمضان بھی مجھے لینے آیا ہوا تھا، اور وہ کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا آنا ہی خالی از علت نہیں تھا، جبکہ اس کے چہرے پر بھی 12 بجے ہوئے تھے۔ مجھے ہوا میں کسی گڑبڑ کی بو محسوس ہوئی، تاہم مجھ سے گلے ملتے ہی اس کا چہرہ صحیح حالت پر آ گیا اور اس کے لہجے میں گرم جوشی بھی آ گئی۔ شفیع شاہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، اس کے چہرے پر شاذ و نادر ہی کوئی تاثر ہوتا تھا۔ وہ ایک وجیح اور خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس میں لڑکیوں کو شاید اس لیے کشش کی کمی محسوس ہوتی ہوگی کہ اس کے چہرے پر موت کی سی سرد مہری طاری رہتی تھی۔ بعض اوقات تو اس کا چہرہ بالکل کسی مجسمے کا چہرہ محسوس ہوتا تھا اور آنکھیں کسی شفاف بورے پتھر سے ترشی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ باہر سیٹھ رمضان کی سیاہ مرسڈیز موجود تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ شفیع شاہ نے سنبھال لی۔ ایئرپورٹ کی حدود سے نکلتے ہی میں نے پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سالہ کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً میرے چہرے کی منڈیر سے جھانکنے لگتا ہے۔ سیٹھ رمضان نے اپنے آپ کو ایک موٹی سی گالی دی۔ خیر، اپنی اتنی زیادہ عزت افزائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے چہرے کی منڈیر سے جھانکنے والے مسائل کو میرے علاوہ شاید ہی کوئی دوسرا پڑھ سکے۔ تمہیں اس سلسلے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ بتاؤ، میں نے
نے اسے ٹہوکا دے کر کہا، میں نہیں چاہتا تمہارے آتے ہی ہم مسائل کا ادھار کھاتا کھول کر بیٹھ جائیں۔ سیٹھ رمضان پہلو بدلتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ہوٹل میں کمرہ ریزرو ہے، وہاں چلنا ہے تو چلو، ورنہ گھر چلو، آرام سے کھانا بانا کھاؤ، چائے وائے پیو، اس کے بعد بیٹھ کر گپ شپ کریں گے اور آخر میں مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ زندگی کے بارے میں میرا فارمولہ کیا ہے، میں کڑوا پہلے کھاتا ہوں، یعنی مشکل کام پہلے کرتا ہوں، عیش و آرام بعد میں۔ پھر میں نے شفیع کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، ہوٹل کی طرف ہی لے چلو۔ اس نے مڑ کر دیکھے بغیر آہستگی سے اسباب میں سر ہلا دیا۔ میں ایک بار پھر سیٹھ رمضان کی طرف متوجہ ہو گیا، راستے ہی میں مجھے سب کچھ بتا دو۔ ٹھیک ہے، سیٹھ رمضان گہری سانس لے کر بولا، ہم نے ہوٹل تعمیر کرنے کی غرض سے یہاں جو ایک نئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی قائم کی تھی، اس کا چوتھا حصہ دار سیٹھ کرامت دگا دے گیا ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ میری ٹیکسٹائل ملز کا پرسنل مینیجر ہمارے کاغذات لے کر اس کمپنی سے مذاکرات کرنے امریکہ گیا ہوا ہے، جس کے نام سے ہم یہاں ہوٹل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کاغذات میں سیٹھ کرامت کا نام بھی شامل ہے اور اس کی انڈسٹری وغیرہ کی تفصیل بھی درج ہے۔ مینیجر نے مجھے ٹیلیکس کے ذریعے مطلع کیا کہ مذاکرات تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج کل میں اگلا مرحلہ یہ آنے والا ہے کہ غیر ملکی کمپنی ہم سے مالی استحکام کے ثبوت کے طور پر بینک گارنٹی مانگے گی، جس کے لیے ہم چاروں پارٹنر نے طے کیا تھا کہ یہ مرحلہ آتے ہی اپنے اپنے حصے کا روپیہ اپنی نئی کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی چاروں پارٹنر بینک کو بھی تحریری طور پر بھی مطلع کر دیں گے کہ ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کا قطعی اور حتمی ارادہ رکھتے ہیں، جس کے بعد بینک ہمیں گارنٹی لیٹر جاری کر دے گا۔ سیٹھ کرامت کے ذمے 50 لاکھ روپیہ جمع کرانا تھا، مگر عین اس مرحلے پر آ کر وہ مکر گیا ہے کہ اس نے اس قسم کا کوئی معاہدہ کیا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے میری پیشانی پر ایک نس پھڑپھڑائی، لیکن میں نے حتی الامکان پرسکون لہجے میں کہا، لیکن معاہدہ تو ہمارے پاس تحریری اور قانونی شکل میں موجود ہے۔ اس قسم کے کاروباری لوگ جب وعدہ شکنی پر آتے ہیں تو انہیں اس قسم کے معاہدوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ سیٹھ رمضان بولا، اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اس معاہدے کی بنیاد پر عدالت میں اس پر دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ اس قسم کے معاملات کے فیصلے ہونے میں برسوں لگ جاتے ہیں، جبکہ ہماری پوزیشن اس وقت بہت نازک ہے۔ ہاں، اس کا مجھے اندازہ ہے، میں نے کہا، مسئلہ 50 لاکھ روپے کا نہیں ہے۔ ابتدائی بینک گارنٹی کے لیے ہمیں جو 2 کروڑ روپے کا فکسڈ ڈپازٹ ظاہر کرنا ہے، اس میں ہم اپنے حصے کے علاوہ یہ رقم بھی مل جل کر ڈال سکتے ہیں، گو کہ اس سے ہمارے دیگر کام متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن بعد رقم کی نہیں، اصول اور ساکھ کی ہے۔ ہاں، اگر ہم اصولی طور پر دیکھیں تو اس نے گویا اپنے اس بودے پن سے ہم سب کی توہین کی ہے اور دوسروں کے سامنے بھی ہمیں ذلیل کرانے کا بندوبست کیا ہے۔ سیٹھ رمضان بولا، ادھر 2-4 دن میں ہمیں بینک گارنٹی کے لیے خط آنے والا ہے، ہم خواہ رقم پوری بھی کر لیں، لیکن ساتھ ہی باہر کی 5 اسٹار کمپنی کو اس بات سے مطلع کریں کہ ہمارا ایک پارٹنر اس منصوبے میں شریک نہیں ہو رہا، تو ہمارا تاثر کتنا خراب ہوگا کہ ابتدا میں ہی جن کا یہ حال ہے، پہلا معمولی سا مرحلہ آتے ہی ایک پارٹنر تو دوڑ لگا گیا، ان کا آگے چل کر کیا بنے گا اور یہ لوگ پروجیکٹ کا کیا حال کریں گے، کہیں تماشا تو نہیں بنا دیں گے۔ ساری پریشانی مجھے اس بات سے ہو رہی ہے۔ تم نے اسے سمجھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بہت سمجھایا تھا بھائی، اتنا تو میں نے پوری زندگی میں اپنی بیگم کو بھی نہیں سمجھایا۔ سیٹھ رمضان برا سا منہ بنا کر بولا، اور نہایت شرافت سے سمجھایا، لیکن شاید کسی بہت ہی ڈھیٹ قسم کی ہستی نے اس کے کان میں پھونک دیا ہے کہ ہوٹل انڈسٹری میں آئندہ 2-4 سال میں زوال آنے والا ہے اور کسی دوسرے پروجیکٹ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اس سے پوچھا تھا کہ اگر اسے یہی ضلالت دکھانی تھی تو اس کے لیے آمادہ کیوں ہوا، کمپنی میں تھوڑا سا ابتدائی سرمایہ کیوں ڈالا تھا؟ بڑے اطمینان سے بولا، شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ شفیع شاہ تو کہہ رہا تھا اس کا جھٹکا کر دیتے ہیں، مگر میں نے اسے باز رکھا کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے یہ بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے نزدیک تو وعدہ بھی پتھر پر لکیر ہوتا ہے، جبکہ یہ تو ایک تحریری اور قانونی معاہدہ ہے۔ اس کی سمجھ میں فی الحال کوئی بھی بات نہیں آ رہی۔ رمضان نے اکتاہٹ زدہ لہجے میں جواب دیا، ہم تمہارے ہی انتظار کر رہے تھے کہ جس
طرح تم کہو گے اس طرح کریں گے، اسی لیے میں نے فون پر گفتگو کے دوران بھی یہ موضوع نہیں چھیڑا تھا۔ ویسے بھی کل تک ہمیں تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن کل یہ امید ٹوٹ گئی۔ میں نے ہنکارہ بھرتے ہوئے اپنے کان کی لو آہستگی سے مسلی تو وہ مجھے معمولی سے کچھ گرم محسوس ہوئی۔ کار اس وقت نرسری کے سگنل پر پہنچ کر رک چکی تھی۔ سیٹھ کرامت اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت وہ شادی کی ایک تقریب میں جم خانہ میں ہوگا، ڈرائیونگ سیٹ سے، شفیع شاہ نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر ہوٹل کی بجائے ادھر ہی چلو، میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ میں وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں۔ جب ہم جم خانہ پہنچے تو وہاں روشنی اور خوشبوؤں کا گویا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ در و دیوار پر رنگین کمکمے جلملا رہے تھے۔ عمارت کی چار دیواری میں ہی نہیں بلکہ اس سے باہر بھی سڑک کے دونوں طرف چمکتی دمکتی کاروں کی قطاریں تھیں۔ ہر طرف رنگین پیرہن لہرا رہے تھے۔ خوش انداز اور خوش لباس خواتین کی ٹولیاں گاڑیوں سے اتر کر اندر جا رہی تھیں۔ جانے کون خوش نصیب تھا جو حسن کے اس سیل رواں میں کسی عروس محفل کا ہاتھ تھامنے جا رہا تھا۔ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ہمیں جم خانہ سے کافی فاصلے پر جگہ میسر آئی۔ گاڑی سے اتر کر ہم تینوں فٹ پاتھ پر ٹہلنے کے سے انداز میں نہایت اطمینان سے جم خانہ کی طرف واپس چل دیے۔ میرا بریف کیس شفیع شاہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کے مشن کے مطابق ڈھیلی ڈالی سی پتلون اور ایک خوبصورت جاپانی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے لمبے اور بے ترتیب بال خوشگوار ہوا کے جھونکوں سے کچھ اور بکھر کر رہ گئے تھے۔ بظاہر وہ کسی خوشحال گھرانے کا کھلنڈرا سا لڑکا نظر آتا تھا، مگر کتنا اچھا منتظم اور کتنا گہرا اور خطرناک انسان تھا یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ اس وقت وہ ایک ہاتھ میں بریف کیس لٹکائے اور دوسرا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے بظاہر بے فکری اور بے پرواہی سے میرے ساتھ چلا آ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کی عقابی نظریں مشاکی سے ہر طرف کا جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا ہاتھ جس جیب میں ہے اس میں ایک جرمن لیوگر بھی موجود رہتا ہے۔ اس کے بغلی ہولسٹر میں ایک چپٹا اور چھوٹا سا پستول بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پنڈلی کے ساتھ چمڑے کی نیام میں ایک پتلا سا خنجر بھی بندھا رہتا تھا۔ ان تین ہتھیاروں کی موجودگی میں وہ 8-10 مسلح آدمیوں کی ٹولی سے زیادہ خطرناک تھا، اور اگر کسی مار کے میں اس کے یہ تینوں ہتھیار نکارہ ہو جاتے یا چھن جاتے تب بھی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ بلا شبہ میرا دست راست تھا۔ کراچی میں میرا بے پناہ پھیلا ہوا کام اس نے نہایت حسن و خوبی سے سنبھالا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے فکر تھا۔ اس کی ایک اور بڑی خوبی جو مجھے بے حد پسند تھی یہ تھی کہ وہ بھی میری طرح عورت پروف تھا۔ وہ نوجوان اور خوبرو تھا، اونچے طبقے کا فرد نظر آتا تھا، اور جن طبقوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان میں ہر قدم پر مہربان نگاہیں اس کا استقبال کرتی تھیں، مگر وہ کسی کے سحر میں گرفتار نہیں ہوتا تھا، کسی کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرنے پر نہیں تل جاتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ سب زندگی کی راہ میں بکھرے ہوئے ہرجائی کھلونے تھے۔ وہ ان کھلونوں سے دل بہلاتا تھا، کھیلتا تھا اور دل بھرتے ہی آگے بڑھ جاتا تھا۔ دل گیر ہونا، کسی کی زلفوں کا اسیر ہونا اور پابا یا حلقہ زنجیر ہونا تو اس نے گویا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم عمارت کے اندرونی دروازے پر پہنچے تو ایک صاحب نے جو 3 پیس سوٹ میں تھے اور کوٹ کے کالر پر گلاب کی ایک کلی بھی لگائے ہوئے تھے، یوں دانت نکال کر گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا جیسے ہم ان کے پرانے شناسا ہوں اور اس تقریب کے سب سے اہم مہمان بھی ہم ہی ہوں۔ دلہا سے بھی زیادہ اہم ہم نے رسمی سے انداز میں ان سے سلام دعا کی اور آگے بڑھ گئے۔